اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 87 پر پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے ایمان لا چکے ہیں اور یہ سمجھ بھی گئے ہیں کہ یہ رسول سچا ہے اور اس کی کتاب جو ہے وہ سچی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہیں نبھا رہے ہیں، کفر کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت 87 بھی بتا رہے ہیں، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ ان پر اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، یعنی اللہ کی رحمت سے پھر وہ دور رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت پر۔ دیکھیں، پھر یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم تو صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، لیکن دیکھیں کہ ہم اتنے مسلمان ممالک گر چکے ہیں کہ دوسرے ممالک ہم پر حاوی ہیں۔ کیوں حاوی ہیں؟ یہ خود آپ سوچ لیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیے ہیں نا، ان عہدوں کو سمجھیں، ان عہدوں کو نبھائیں۔ یہاں بڑے سے بڑا بھی، چھوٹے سے چھوٹا بھی، ہر بندہ کھانے کے چکر میں، جیسے اس کو یہی زندگی ملی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے آگے ملنا ہے، سمجھ رہا ہے بس، اور پھر ان کو یہ ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا نا بھائی، بڑا کوئی اس نے تیر مار لیا، کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے بس جو مرضی اب کرتا رہے، جیسے اس نے لائسنس لے لیا ہے، جس نے جیسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بندوق کا جس نے لائسنس لیا ہوتا ہے، ابھی بندوق کا لائسنس لے لیا ہے، ابھی اس کے پاس بندوق آ گئی ہے، ابھی جس کو مرضی ہے مارتا پھرے۔ تو مسلمان بھی آج کل یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، لائسنس لے لیا، اب یہ جو مرضی ہے میں کرتا رہوں۔ ایسے نہیں ہے، ایسے اللہ کی نظر میں بھی نہیں ہے اور ایسے ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، آپ کے اپنے کاموں کا قصور ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے اللہ پر احسان مت جتائیں۔ یہ تو قرآن ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کلمہ آپ کے منہ پر مارے گا ایسے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر عہد بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے وعدے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کی رسومات بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ سب کام آپ کو پھر کرنے پڑیں گے، خالی کلمہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پر لعنتیں بھی لگا رہا ہے کہ آپ پر لعنت ہے کہ آپ کلمہ تو پڑھ چکے ہو، کام تو آپ ٹکے کا نہیں کر رہے ہو، ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے ہو، کفر اختیار کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، یعنی کام کا انکار کر رہے ہو۔ انکار کا مطلب ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے ہو۔ گورنمنٹ کیوں اتنے بندوں کو پھر نکالتی ہے جو کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اتنے محکمے کیوں بند کر رہے ہوتے ہیں؟ جب ان کو نوکری دے چکے ہوتے ہیں نا، ایک لائسنس تو ان کو دے دیا، اب وہ کام کرے نہ کرے، ان کی پے کرے نا وہ۔ پھر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ میرا وہ جو نوکر ہے وہ کام کرے، تو اللہ کا آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ پہ آپ نے، رسول پہ کلمہ پڑھ کے آپ نے خود کو فارغ کر لیا۔ گورنمنٹ کا جس نے لائسنس لے لیا ہے، گورنمنٹ کی نوکری لے لی، اب وہ ٹیچر ہے تو اسکول مت جائے، پولیس والا ہے تو اپنے وہ پولیس کی چوکی پہ مت پہنچے، بینک والا ہے تو بینک میں ڈیوٹی نہ کرے، بھائی اس کو آرڈر مل گیا ہے، اب وہ گھر بیٹھے تنخواہ دے اس کو۔ گورنمنٹ کیوں کام لے رہی ہے پھر ان سے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جب آپ نے نبی کا پر کلمہ پڑھا ہے تو آپ پر کام سارے لاگو ہوں گے، آپ نے وہ کام کرنے ہیں، نہیں کرو گے تو ایسے لعنتوں میں پڑے رہو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیشہ رہیں گے یہ اس لعنت میں، نہ کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ یعنی وہ دنیا میں بھی دیکھیں ایسے ہمیشہ لعنت میں بھی پڑے رہتے ہیں، یہ ان کی جو ان کا پیٹ نہ حکومت کا بھرتا ہے نہ عوام بیچاروں کا بھرتا ہے، کیونکہ یہ سارے ایسے ہی کھانے پینے کے چکروں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ان پر کمی
عذاب کی بھی نہیں ہوتی دنیا کے اندر بھی، تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو حساب رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی رکھے گا، اور ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی مگر جنہوں نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی حالات کو سمجھ لیا ہے، ابھی سدھر گئے ہیں۔ یہ موقع حکومت بھی نہیں دیتی کہ بھئی ابھی آپ سدھر جاؤ، ابھی ڈیوٹیاں شروع کر لو، ہم آپ کو رکھ لیتے ہیں۔ ان کو پھینک کے مار دے دیا کہ نکلو باہر، آپ نے اتنا خسارہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ وہ پھر بھی آپ کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، کہتا ہے کہ توبہ کر لو، کام سیدھے کر لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، یعنی سدھر گئے، توبہ بھی کر لی، سدھر گئے کہ ابھی ہم نے یہ کام نہیں کرنا، تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو موقع دے رہا ہوتا ہے۔ لہذا ناظرین، یہ سارا ملبہ آپ اللہ کی ذات میں مت ڈالیں۔ اس طرح کلمہ پڑھ کے اللہ پر احسان مت جتائیں۔ آپ لوگوں کے کام ہی ایسے ہیں۔ دنیاوی کام میں تو آپ بڑے سمجھدار ہو، دینی کام میں آپ پاگل بن جاتے ہو، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ ابھی وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کو اختیار کر لیا ہے، انکار پہ انکار، انکار پہ انکار، انکار پہ انکار، اور بعد ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، یعنی کام کر نہیں رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے گئے کفر میں۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ایمان لانے کے بعد، یعنی آپ نے ایمان لا چکے ہیں، کلمہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن کفر میں بڑھتے جا رہے ہو، انکار کرتے جا رہے ہو، کام نہیں کر رہے ہو۔ تھوڑے اللہ کی آیتوں کو سمجھیں۔ ایمان تو آپ لا چکے، کلمہ تو آپ نے پڑھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس کے بعد آپ کفر میں بڑھتے گئے، کام میں کوئی کام آپ لوگوں نے کرنا نہیں ہے، انکار پہ انکار ہے آپ کا، عہد کو آپ نبھا نہیں رہے ہو، اللہ کی رسومات کو آپ وہ وقت نہیں دے رہے ہو، اللہ کے احکامات کو آپ مان نہیں رہے ہو، اس پہ چل نہیں رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز قبول نہیں ہوگی ان کی توبہ، اور یہی لوگ حقیقی گمراہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جو اس طرح بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، ان کی کوئی توبہ قبول میں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ بڑھتے اتنے گئے ہیں کہ وہ بالکل اینڈ تک پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں یہی ہیں جو صحیح گمراہ ہیں، راہ سے ہٹ گئے ہیں، جنہوں نے آیتوں کو سمجھا نہیں ہے، جس کو بڑے فخر سے آج کل کے مسلمان بتائیں یہ تو یہودی تھے، یہ تو نصرانی تھے، تو آپ بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہو، آپ روزانہ دودھ کی جو ہے وہ اس میں ٹپ میں نہاتے ہو۔ آپ لوگوں کو بھی یہی حالت ہے۔ عیسائیوں کو ممالک پھر بھی سدھر گئے ہیں، یہودیوں کا اسرائیل پھر بھی سدھر گیا ہے۔ امریکہ میں کون رہ رہے ہیں؟ عیسائی تو رہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی انکار پہ انکار کرتے رہے، اور مرے بھی بحالت کفر میں، اور جب مرنے لگے مر گئے تو وہ بھی اس حالت میں مرے کہ ان کے پر انکار ہی انکار تھا، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں کسی کے زمین بھر کا سونا، اگرچہ وہ بطور فدیہ وہ دیں، یعنی اتنا فدیہ دیں کہ زمین جتنی ہے اتنا فدیہ سونے کا دے دیا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ بس اتنا ہم سے لے لو اور ہمیں معاف کر دو، ہمیں جنت دے دو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یعنی دوزخ کا عذاب ہوگا، اور وہاں ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ سمجھ رہے ہو نا کہ ہمارے حسین مددگار ہے، ہمارا علی مددگار ہے،
یا ہمارا رسول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہیں، یا گلی محلے کے پیر مددگار ہیں، یا جو جتنے بنائے ہوئے ہیں آپ نے پیر فقیر، یہ سارے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کا۔ آپ کام ایسے کرو گے آپ کے مدد تو یہاں تو کرنے آ جائیں۔ یہ اتنی حالت آپ کی پاکستان کی خراب ہو چکی ہے، ابھی تو نکل کے آ جائیں، مدد کر لیں، جو آپ کی وہاں مدد کریں گے۔ کوئی مدد نہیں ہوگی جب تک آپ کی اپنی حالت نہیں سدھرے گی۔ لہذا ناظرین، اللہ کی آیتوں کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اتنے بے عقل آپ لوگ نہیں ہو۔ اتنے بے عقل ہوتے نا تو اپنے پاؤں پر ذرا کلہاڑا تو مار کے دکھا دو، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا نا۔ پاگل لوگوں کو تو پتہ ہوتا نہیں ہے، پاگل تو ویسے بھی گندگی کے ڈھیر میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ جو نہیں ہوتا ہے اس کو۔ آپ جہاں بیٹھتے ہو کرسی کو 4 مرتبہ پھونکے مارتے ہو کہ مٹی نہ لگ جائے، تو کہاں پاگل ہو آپ لوگ؟ پاگل تو آپ لوگ ہو نہیں، تو پھر یہ اللہ کی آیتیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ آپ کو فرقہ وارت نہیں چھڑائے گی، اللہ کی کتاب ہی آپ کو رستہ دکھائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نا، رستہ یہ دکھائے گی، بشرطیک اپنے آپ کو اور اپنے ذہن کو سچی راہ کی طرف لے آؤ، سیدھی راہ کی طرف لے آؤ، تبھی آپ باتوں کو سمجھو گے، ورنہ نہیں سمجھو گے۔ ورنہ ایسے گندگی کے ڈھیر میں پڑے رہو گے، مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو فیصلہ کرے گا وہ کرے گا۔ فیصلہ پھر بھی اللہ نے کرنا ہے، اللہ پر کسی کا زور چلتا نہیں ہے، یہ آپ کو بات علم میں ہونی چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی پیر پیغمبر ہو، اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے وہ۔ لہٰذا ناظرین، اللہ کی قرآن پہ آ جائیں۔ جزاک اللہ۔